أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو انتہائی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے انصاف کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں چلائیے سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب، یعنی کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے اس کا ذکر آتا ہے، جو قرآن کریم کی بظاہر ترتیب ہے، البتہ ترتیب نزولی یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تعوذ ظاہر ہے قرآن کریم میں، اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صورتوں سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس حوالے سے موقف کیا ہے کہ بسم اللہ قرآن کریم کا جز ہے یا نہیں۔ ایک تو سورہ نمل کی آیت انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو صورتوں میں فصل کے لیے، یعنی دو صورتوں میں فصل کے لیے لکھا جاتا ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں، لیکن متاخرین احناف کا اور جمہور کا یہ قول ہے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جزء قرآن ہے، لیکن لا علی تعجیل نہیں ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر رحمانی کے اندر فرماتے ہیں کہ تمام کتب سماویہ کے مضامین کا خلاصہ وہ قرآن کریم میں ہے، اور قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا نچوڑ جو ہے وہ با کے ساتھ ہے۔ اب با کے جو ہے کئی معنی ہیں، تو با کا ایک معنی الباء للالصاق، با الصاق کے لیے آتی ہے، تو گویا کہ با کا معنی الصاق العبد بربہ، بندے کو اپنے رب سے ملانا۔ تو قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ فرشی کو عرشی سے جوڑنا، فرشی کو فرش سے اٹھا کر عرشی سے جوڑنا، یہ گویا کہ با کا معنی ہوا، اور پورے قرآن کا معنی بھی، پورے قرآن کا جو مصداق ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنے خالق سے جوڑ دینا۔ ایک معنی الباء للاستعانت، با استعانت کے لیے بھی آتی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ انسان کی استعانت اور مدد کرنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، جس کی آگے تفصیل بھی آ رہی ہے۔
تو گویا کہ با اور قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہوا کہ مدد کرنے والی ذات وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ، اس کی خصوصیات پہ اگر بات کی جائے تو قرآن کریم کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، نماز سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی وہ یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ سورت ایک لحاظ سے پورے قرآن کا متن ہے اور پورا قرآن گویا کہ اس کی شرح ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام ام الکتاب اور ام القرآن سے بھی مشہور ہے۔ اگرچہ ابن سیرین، علامہ ابن کثیر، حسن بصری رحمہ اللہ، انہوں نے سورہ فاتحہ کے لیے ام الکتاب اور ام القرآن وغیرہ ناموں کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کے بقول یہ نام لوح محفوظ کے ہیں، نہ کہ فاتحہ کے، مگر جمہور علماء کے ہاں اس کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ اب سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ کس اعتبار سے ہے تو اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں، بالخصوص مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا کہ مضامین کے اعتبار سے قرآن مجید کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ المائدہ تک جاتا ہے۔ اس میں زیادہ تر خالقیت باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ دوسرا حصہ سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل تک، اس میں زیادہ تر ربوبیت باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ تیسرا حصہ سورہ کہف سے لے کر سورہ احزاب تک، سورہ احزاب کے آخر تک، اس میں تصرف باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے لے کر سورۃ الناس یعنی قرآن کریم کے آخری تک، اس میں زیادہ تر مالکیت باری تعالیٰ اور نفی شفاعت قہری کا ذکر ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً یہ سارے عنوان جو ہے وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے جو ہے سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا متن ہوا۔ اب سورہ فاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ہمارا تفسیر کا جاری رہے گا سورہ فاتحہ کی، اور اس کے بعد ہمارا چونکہ فجر کے بعد مستقل درس قرآن کا سلسلہ ہے تو اس میں سورہ فاتحہ ہماری ریکارڈ نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد کی ریکارڈنگ جو ہے وہ مسجد میں ہمارا جو درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہو رہی ہے۔ بہت سارے احباب کا یہ اصرار تھا کہ چینل پہ اور سوشل میڈیا پہ تفسیر قرآن کریم کا سلسلہ باقاعدہ ہونا چاہیے، تو چونکہ ہمارا ابھی رمضان کے بعد ہی یہ سلسلہ دوبارہ سے آغاز ہوا اس کا شوال المکرم میں، تو ہم نے یہ چاہا کہ بالکل پھر شروع سے اسٹوڈیو میں سورہ فاتحہ کی اور اس سے متعلقات کی ریکارڈنگ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے اگلی ریکارڈنگ جو جیسے جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز یوٹیوب چینل پہ بھی اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔